اور آپ کے علی کو میرا محمد پالے گا، اور میرے محمد کا رشتہ مانگنے ابو طالب آپ جاؤ گے، اور تیرے علی کا رشتہ محمد کے گھر سے میں خود مانگوں گا، اور میرے محمد کا ابو طالب فرش پر تو نکاح پڑھائے گا تاکہ محمد کے اجداد کا نسب نکاح والا نظر آئے، اور تیرے علی کا نکاح میں عرش پر پڑھاؤں گا تاکہ دنیا کو سمجھ آئے علی کتنے پاک باپ کا بیٹا ہے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے کہ کہنا شروع کر دے کہ علی جو رسول پاک کے نور کا حصہ ہے، محمد کی رسالت کے گواہ ہیں، علی اللہ کی طرف سے مددگار محمد ہے۔ اب اگر علی محمد کی رسالت کے گواہ ہیں تو پھر آج سورہ 53 میں سورۃ النجم کی اور کہا 7 سے 10 تک کی آیت وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، شب معراج محمد سرکار کائنات کے اعلیٰ ترین افق پر تھے، عرش معلیٰ سے بلند، ثم دنا فتدلی، پھر محمد چلے اور پھر آگے والا استقبال کو آیا۔ اب کوئی بھی ہو، حجاب ہو، بادل ہو، نور ہو، اللہ تو نہیں تھا نا، استقبال محمد کا کوئی انتظام کیا تھا، گھبرانے کا کلام نہیں۔ محمد جیسا بلند مہمان ہو تو کم از کم استقبال کے لیے مثل نور محمد ہونا چاہیے، وجہ چاہیے، اللہ نے اہتمام کیا نا۔ ثم دنا فتدلی، یہ ترجمہ توہین آمیز ہے کہ پھر وہ بڑا اور لٹک گیا۔ کسی معزز مہمان کو بلا کر لٹکانا عزت نہیں ہوتی، یہ ترجمے کی کوتاہی ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر محمد بڑھے اور استقبال والا حجاب آگے بڑھا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دونوں ہو گئے 2 کمانوں کے طرح نزدیک، اس سے بھی نزدیک، حد نہیں بتائی۔ محمد حجاب میں چلے گئے، حجاب محمد میں چلا گیا، گھبرا لوگوں سے کلام ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، اس مقام پر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی ہے کہ نہیں؟ جب ایک ایک بندہ مانتا ہے، مدارج النبوہ والے عبدالحق محدث دہلوی، کنز المال والے ملا متقی ہندی، مسند احمد بن حنبل، امام غزالی، ہر کسی نے جب مان لیا کہ جبرائیل سدرہ پر رک گیا تھا، اب مجھے بتاؤ اس مقام پر وحی کیسے ہوئی جہاں پر جبرائیل کو خبر نہیں ہے؟ اور یہ قرآن نے منایا کہ رسالت کا گواہ علی ہے کہ نہیں؟ اب اگر محمد زمین پہ آ کر علی کو بتائے علی مجھے معراج پر یہ وحی ہوئی تھی، پھر گواہ تو نہ رہا نا، پھر تو امتی بن گیا، گھبرانے کا کلام نہیں۔ اب پتا چلا اس وحی کو گواہی کے کمال پر علی کے لیے سننا لازم ہے، توجہ چاہیے۔ اب تم لکھو کتابوں میں اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، زمین آسمان کے قریب آ گئی تھی، عرش زمین سے مل گیا تھا، گھبرانے کو سے کلام نہیں۔ ارے عرش زمین سے ہی ملا ہوتا ہے جب عرشیوں کے قدم زمین پر ہو، توجہ چاہیے۔ یس تمہارے لیے بلندی کی جگہ ہے، یہ عرش فرشتوں کے لیے بلندی کی جگہ ہے، لیکن عرش محمد والے محمد کے لیے بلندی کی نہیں، مقام کی جگہ ہے، ٹہرنے کی جگہ ہے، توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اس لیے گواہ رسول کی حیثیت میں علی کا اس وحی سے باخبر ہونا لازمی ہے۔ اگر رسول بتائیں تو علی رسالت کے گواہ نہیں کامل ہوں گے، توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اب آخری بات جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو کی، چند جملے اس میں عرض کر کے تو اپنی گفتگو چند مسائل عرض کر دوں گا، گھبرائے تو نہیں نا میری بات سے؟ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ کوئی بندہ دنیا میں اللہ کی طرف بڑھتے وقت کلمہ گو ہو کر
वसीले का इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। क्योंकि कितना भी बड़ा वहाबी भाई हो वो भी कहेगा कि प्लीद होके दुआ ना करना, तहारत गुस्ल करके वुजू करके दुआ करना, यानी उसने वुजू को वसीला माना ना। अच्छा, उससे भी ज्यादा होगा तो वो कहेगा नहीं भाई, अगर तुझे अरबी नहीं आती मैं तुझे अल्लाह का एक किस्म बताता हूं, या गफ्फार, या रहीम, या रऊफ, इस तरह कोई नाम बताए, इसका विर्द करके दुआ करना, वुजू करके पाक बैठकर। तो उसने अल्लाह के नाम को वसीला किया। उससे भी बुलंद दुआ मुसल्ले पे बैठ के, उससे भी बुलंद नमाज पढ़ के, उससे भी बुलंद मस्जिद में बैठकर। तो वसीले का इनकार तो नहीं है। अल्लाह के करीब जाने के लिए हर कलमा गो वसीले को मानता है, तो जो चाहिए। लेकिन जिसका इनकार हो रहा है वो चीज गौर तलब है, वो ये है कि अल्लाह बंदों को बांटने के लिए किनको वसीला करता है। बात आप तक पहुंचा, थके तो नहीं ना अभी? अगर कहेंगे तो मैं बस बिस्मिल्लाह। मसाइब तो मेरे भाई बेहतर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं चंद जुमले अर्ज कर दूंगा। बस आपकी तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप तक जमा कर दें। मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता, यानी ऐसी बात नहीं होती जो मैं घड़ी हुई या ख्याली नहीं करता, क्योंकि ख्याली बातें दीन नहीं होती। दीन होता है नस के साथ, दलील के साथ, मासूम की बयान की हुई चीजें हो, उनको पढ़कर, कुरान की आयतों को, हदीसों को, दुआओं को पढ़कर दीन समझा करें। तो क्या अल्लाह सारी कायनात को खुद बांट रहा? अल्लाह वसीला करता है चीजों को। मसलन हमें वजूद दिया तो मुझे अल्लाह ने आदम की तरह तो नहीं पैदा किया, बाप के जरिए से पैदा किया। तो अल्लाह ने मेरे बाप को मेरे वजूद का वसीला बनाया ना, है ना तवज्जो। इसी तरीका पर आदम को भी अल्लाह ने सीधा तो नहीं बनाया, अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी को वसीला किया, तो जो चाहिए। अच्छा, इसी तरीका पर अल्लाह निजाम कायनात में रिज्क बांटता है, लेकिन मेकाइल क्या कर रहा? वसीला है ना तवज्जो। फरिश्ते बारिश बरसाते हैं, क्यों? अल्लाह क्यों नहीं बरसाता? क्योंकि अल्लाह ने वसीला किया हुआ, तो जो चाहिए। तो अल्लाह ने कुरान भेजा तो मोहम्मद के जरिए, हिदायत भेजी तो रसूलों के जरिए, जन्नत बांटेगा तो रसूल के जरिया। अल्लाह खुद तो नहीं ना करता, अल्लाह हुक्म देता है। अल्लाह चीजों को छेड़ता नहीं, छूता नहीं, मस नहीं करता, तो जो चाहिए। अल्लाह भी वसीला करता है, ये शाने खुदा है। इतना बड़ा बादशाह है कि हिलने की जरूरत ही नहीं है, वो हुक्म करता है और चीजें हो जाती। लेकिन सवाल यह है कि उस बेमिसाल लाशई बादशाह के लिए, वाजिबुल वजूद के लिए हुक्म कौन कबूल करता है? अल्लाह के करीब जिब्राइल है या मुहम्मद? दुनिया ने मुहम्मद को दरूद वाला माना, ख्यालों में दरूद मुहम्मद पर पड़ा और शागिर्द जिब्राइल का बना दिया। अगर अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से इल्म देना होता तो आदम को भी जिब्राइल पढ़ाता। अल्लाह ने कहा मेरा मुहम्मद इतना बुलंद है कि मैं उसके एक छोटे से दादे के लिए भी पसंद नहीं करता कि वो जिब्राइल जैसे फरिश्ते की शागिर्दी करे। मुहम्मद का इल्म बुलंद, इसलिए उसका निज़ाम अता बुलंद है। जब आदम को फरिश्तों के बगैर दिया तो मुहम्मद को भी फरिश्तों के बगैर दिया, तो जहां चाहिए। इसलिए यह है दुआए रजबिया। अगर आप तक पहुंचा सका, चंद जुमले कहूंगा। अल्लाह के निजाम में सबसे करीब है मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपके तो जब शुक्र गुजार। मैं समझता हूं इस पर ज्यादा वक्त लगेगा, आप भी थोड़े से थके मुझे महसूस हुए। मैं अपनी जो है वो हवाले को बदल रहा हूं। मैं आपको सुनाने लगा हूं कि सरकार रिसालत को नबुव्वत अल्लाह ने कैसे पहुंचाई। और ये मैं दुआ पढ़ने लगा हूं मफातिहुल जनान से। दुआ है कैद से रिहाई की, तो जो चाहिए। सैयद इब्ने ताऊस जैसे बुजुर्ग आलम ने नकल की, बीबी सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की तालीम करदा दुआ। बस ये दो जुमले दुआ के सुन ले, फिर चंद जुमले मसाइब के। मौला हमारा बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बाकी बात जो है वो फिर हो जाएगी कभी जब मौका मिलेगा। आपकी तोजह पे शुक्र गुजार।
لیکن جبرائیل رسول پاک کے امتی ہے نا، معاشر میں کلمہ بھی پڑھیں گے رسول کا، رسول مقام محمود پر ہوں گے، جبرائیل فرش پہ ہوں گے. جبرائیل لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہے نا، تو محمد تو اللہ کے نبی، کائنات کے نبی ہیں. اب اس محمد کو رسالت پہنچائی کیسے؟ محمد والے محمد فرش والے نہیں ہیں. اس جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو آسمان پر کچھ نور چمک رہے تھے. اگر آپ جاگ رہے ہو، صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں، دعا کے 2 جملے سنانے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. جو یہ کہا گیا نا کہ آدم انبے ہم بسمائے، آدم ان کے نام بتا دو، تو آسمان پر 14 خیمے ہیں. ان خیموں میں کچھ نور چمک رہے تھے، اور ان میں سے جو 12 نور جلوہ گر تھے جن کا امتحان لیا گیا، آدم نے بتا دیا کہ اس پہلے خیمے میں علی ہے، دوسرے میں حسن ہے، تیسرے میں حسین ہے. فرشتوں کو 14 نور حجابوں میں ایک ہی طرح کے ستارے لگ رہے تھے، فرق پتہ نہیں چلا. اسی لیے جب محمد والے محمد دنیا میں ظاہر ہو گئے تو شاید جبرائیل کے دماغ میں خیال آیا ہو کہ اب اگر آدم کا مقابلہ ہوتا تو میں بتا سکتا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین. اس لیے رسول پاک نے اپنے دادے کی عظمت کو بچاتے ہوئے مدینہ کے گھر میں چادر سے ایک گھر بنا لیا. اور جبرائیل نے پہلے زمین پر دیکھا تو گھبرا گیا، پھر عرش پہ دیکھا تو خیمے نظر آئے، اور پوچھا پروردگار سے، یا رب من تحت الکسائے، اللہ مدینہ میں محمد کے گھر میں یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیونکہ اس کے نور تو وہ ہیں. توجہ چاہیے. تو اس لیے اللہ نے تعارف کروایا تھا، اور جبرائیل کو تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ کی عطا ہے وہ بندے کی کوشش سے ہرائی نہیں جا سکتے. آدم کو نور محمد اللہ نے عطا کیا تھا، یہ قربت نور محمد ہے، اس لیے خود سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جو 14 خیمے ہیں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، جس طرح 14 محمد ہیں، کلنا محمد، 14 علی ہیں. اور یہ زیارت امیر المومنین کے لفظ ہے، السلام علیکہ یا من کتب اسمہ علی السرادقات. اے علی، آپ کی بارگاہ میں میری سلامی ہو کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے نام عرش سے بلند 14 سرادقات عرش پر لکھے ہوئے. عرش سے بلند 14 خیموں پر علی 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 لکھا ہوا ہے، کیونکہ 14 علی ہے. اب پتہ چلا یہ 14 عرشی ہیں، فرشی نہیں ہے. محمد بھی عرشی ہے، علی بھی عرشی ہے، سیدہ بھی عرشی ہے، مہدی بھی عرشی ہے، یہ 14 عرشی ہے. اس لیے ان کا نکاح بھی عرش پر کیا گیا ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. تو اب اس لیے رسول پاک کو اللہ تعالی نے جب رسول بنایا تو جس مقام پر کھڑے ہو کر رسالت عطا کی گئی اس مقام کا نام عرش معلیٰ ہے. وہاں پر کائنات سے پہلے محمد ہیں اور علی ہیں. لیکن کیسے رسالت ملی؟ علی گواہ ہے. اگر اللہ سیدھا رسول کے دل میں قرآن ڈال دیتا، علی کو پتہ چلتا. اس لیے محمد کا علم اپنے مقام پر، لیکن کتاب نبوت دینے کا طریقہ یہ رکھا کہ پہلے اس کے لیے ایک خادم تیار کیا جائے، اور پھر خادم کو کتاب پکڑائی جائے اور وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسے پیش کرے. گھبرائے لوگوں سے کلام نے. اس لیے کتاب کا گواہ علی اس لیے ہے کہ نبوت و رسالت کی کتاب علی کے ذریعہ سے محمد کی بارگاہ میں پہنچی. اور یہ زیارت دعا کے الفاظ ہیں، توجہ چاہیے. جاگتے ذرا کلام کرتے ہیں، اور یہ دعا ہے، دعا قید سے رہائی کی. اللہم بحق العرش، اے اللہ واسطہ تجھے بلند عرش کا، ومن علیہ، اور اللہ واسطہ اس کا جو تیرے اس عرش پر رہنے والا ہے. گھبرا لوگوں سے کلام. دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جا کر پڑھ لیجئے گا. جو ریاض نجفی صاحب ہیں
ان کی مفاتی ترجمہ اس کے 231ویں صفحے پر یہ دعا، اللہم بحق العرش ومن علاہ، اللہ واسطہ تیرے بلند عرش کا اور واسطہ اس کا جو تیرے اس عرش پر رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ نہیں ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، اللہ جگہوں پہ نہیں رہتا۔ اللہم بحق الوحی ومن اوحاہ، اور اللہ تجھے واسطہ اس وحی کا جو تو نے انبیاء پر کی ہے، اور واسطہ اس کا جو اس وحی کو پہنچانے والا، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے، اس وحی کو کرنے والا۔ اللہم بحق النبی ومن نباہ، اللہ تجھے واسطہ اپنے پاک محمد نبی کا اور واسطہ اس کا جس نے تیری طرف سے نبوت اس کی بلند بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اللہم بحق البیت ومن بناہ، اور اللہ تجھے واسطہ اپنے کعبہ بیت اللہ کا اور واسطہ اس کا جس کے وسیلہ سے وہ گھر کعبۃ اللہ ہو گیا۔ تو جہاں چاہے تو بس اللہ کے نظام میں محمد و آل محمد مرکز ہے، جنہوں نے ان کو پکڑ لیا وہی حبل اللہ کو پکڑے بیٹھا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اور الحمد کے بعد میں نے سنی برادران کی نمازیں حج کے مہینے میں رمضان میں، تو وہاں پر کعبے سے بھی آتی، سارے کہتے ہیں آمین الحمد کے بعد، لیکن ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ آمین بڑے اچھا لگتا ہے، میں بھی کہنے لگا تھا، لیکن